دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور ملک کی کہانی رقم ہو رہی تھی جس کا اثر صرف اس کی سرحدوں تک نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت پہ گہرا اثر چھوڑنے والا تھا۔ یہ کہانی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے ایک دن عالمی تجارتی میدان میں ایک زلزلہ برپا کیا، نیا ٹیرف، نیا راستہ، اور یوں ٹرمپ کے کہنے کے بعد عالمی تجارت میں ایک نیا باب شروع ہو گیا جو صرف تجارت کے محاذ پر دکھائی نہیں دیتا بلکہ اب ایک ایٹم بم گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ وہ راستہ نہیں تھا جو صرف امریکہ کے لیے آسان۔ اس نئی پالیسی نے امریکہ کی معیشت کو بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہیں اس کے سنگین نتائج بھی ظاہر ہونے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنا پہلا اقتدار سنبھالا تھا تو امریکہ کے تجارتی خسارے میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت، جس نے امریکن پروڈکٹس کو دنیا کے بازاروں میں کم مسابقتی بنایا تھا، اور جب امریکی تجارتی خسارہ بڑھنے لگا تو اس کا اثر نہ صرف امریکہ کے عوام پہ پڑا بلکہ عالمی سطح پہ اس کا تنازع ابھرنے لگا۔ ٹرمپ کے اقدامات کے نتیجے میں چین، ویتنام، جاپان جیسے ممالک نے نئے ٹیرف کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنے تجارتی راستے تبدیل کر لیے، اور ممالک نے اپنی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر امریکی بازاروں میں بیچنے کا نیا طریقہ اپنایا۔ امریکہ کا خواب تھا کہ وہ عالمی تجارتی معاہدوں کی زد میں آئے بغیر اپنی معیشت کو مضبوط کرے، مگر نتیجہ کچھ مختلف نکلا۔ یہ کہانی اب صرف ٹرمپ یا امریکہ کی نہیں رہی، یہ ایک عالمی کھیل بن چکا ہے جس میں ایک طرف امریکہ کے صارفین پہ اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے تو دوسری طرف باقی دنیا کی معیشتیں اس کھیل کے اثرات سے بچ نہ سکیں، اس ضمن کے اندر تگ و دو جاری ہے۔ اور یوں یہ ایک ایسا کھیل بن گیا جس کے بارے میں کسی دماغ نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ نئی صف بندیاں ہوں گی، ایٹم بم گرنے کا امکان ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، دنیا بھر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی ٹیرف منصوبے نے متعدد ممالک کو مشکلات میں ڈال دیا، لیکن اب صرف ممالک متاثر نہیں ہوئے، لوگ متاثر نہیں ہوئے۔ انٹارکٹیکا کے 2 ویران جزیرے وہ بھی اس کی زد میں آئے، ایسے جزیرے جہاں انسانوں کا قدم برسوں سے نہیں پہنچا۔ ایک ہرڈ اور دوسرا میکڈونلڈ جزیرہ جو آسٹریلیا کے جنوب مغرب میں واقع، وہاں پر پینگوئنز ہیں اور سیلز ہیں، ان کی رہائش گاہیں۔ ان جزائر پر ٹرمپ کے ٹیرف نے ایسا اثر ڈالا ہے کہ ان کی رہائشی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ یہ جزیرے اتنے دور دراز ہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے اگر آپ کشتی پہ سفر کریں تو 7 روزہ آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان علاقوں میں گزشتہ دہائی میں کوئی انسان نہیں گیا۔ ان جزائر کی طرف انسانوں کا سفر بھی اس لیے مشکل تھا کیونکہ یہ علاقے نہ صرف قدرتی طور پہ محفوظ ہیں بلکہ ان کا جغرافیائی مقام بھی بہت الگ تھلگ ہے۔ آسٹریلوی وزیر برائے تجارت ڈان فائلر نے اس فیصلے کو ایک غلطی قرار دیا اور ساتھ ہی مزاحیہ انداز میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پینگوئنز نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ بھی اس ٹیرف کا شکار ہو گئے۔ اس نے کہا یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا جو شاید ان جزائر کی قدرتی صورتحال کو سمجھنے میں کمی کی وجہ سے تھا۔ ایک دلچسپ صورتحال ہے جہاں ایک عالمی اقتصادی پالیسی ان جغرافیائی طور پہ دور دراز اور بے آباد علاقوں کو متاثر کر چکی ہے، جہاں پینگوئنز کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے جب عالمی سطح پہ امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے ایک نیا درآمدی ٹیکس منصوبہ متعارف کروایا جس کا نام ٹیرف ہے، جس کا مقصد ان ممالک اور خطوں سے مقابلہ کرنا ہے جہاں امریکی مصنوعات کو غیر منصفانہ تجارتی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت امریکی مصنوعات پہ اضافی ٹیرف عائد کیا گیا ہے جس کا اثر دنیا کے کئی خطوں پر پڑا۔ ان خطوں میں آسٹریلیا کے کچھ حصے شامل ہیں، اس میں ہرڈ بھی ہے جزیرہ، میکڈونلڈ جزیرہ بھی ہے، کوکوز بھی ہے جسے کیلنگ جزیرہ کہا جاتا ہے، کرسمس جزیرہ بھی ہے۔ ان تمام خطوں پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ناروے کے جزائر، سوالبارڈ، فالک لینڈز اور برٹش انڈین اوشن بھی ٹرمپ کے نئے ٹیرف کے منصوبے کی زد میں آئے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے اس اقدام پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ منصوبے نے ثابت کیا ہے کہ عالمی سطح پر تجارتی تعلقات میں کوئی بھی خطہ یا ملک اس پالیسی سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی دور دراز کیوں نہ ہو۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ ٹرمپ کی جانب سے جو ٹیرف عائد کیے گئے ہیں اس نے عالمی سطح پہ تجارتی تعلقات میں نئی پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ آسٹریلیا کے ہرڈ جزیرے پہ جو برف سے ڈھکا ہوا ہے، بنجر ہے، انسانوں کی موجودگی ایک نایاب واقعہ ہے وہاں پہ، وہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، دنیا کے سب سے بڑے اور فعال آتش فشاں بگ بین کا گھر بھی ہے، وہاں کئی گلیشیئرز بھی موجود ہیں۔ حیران کن طور پہ یہ جزیرہ تجارتی لحاظ سے بے معنی ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی بڑی برآمدات نہیں کی جاتی، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ آخری بار انسان 2016 میں اس جزیرے پہ گیا تھا، اور جب ایک نا تجربہ کار ریڈیو ٹیم نے وہاں سے نشریات کے لیے آسٹریلوی حکومت سے اجازت لی تھی۔ یونیورسٹی آف تنسنمینیا کے مائک کافن جو اس علاقے میں سائنسی تحقیق کے لیے 7 بار جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس جزیرے پہ صرف 2 آسٹریلوی کمپنیز تھیں، پیٹاگونن فش
اور میکریل آئس فش نامی مچھلیوں کی اقسام کا شکار کرتی تھیں، انہیں امریکہ بھیجتی تھیں، لیکن ان کی تعداد بہت محدود تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ جزیرہ قدرتی حسن کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پینگوئنز ہیں۔ اس علاقے کو اقوام متحدہ کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان قدرتی جمالیاتی خصوصیات کے باوجود وہ ٹیرف کا شکار ہوا ہے، جس کی کوئی عملی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن ایک پیغام ہے۔ عالمی سطح پہ تجارتی فیصلے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک ویران جزیرہ ہو یا کسی عالمی طاقت کا مظہر۔ جب عالمی سطح پہ نئے ٹیرف کا اعلان کیا گیا، مختلف ممالک کی معیشتوں پہ گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اب اسٹاک ایکسچینجز دیکھیں مختلف ممالک کی، آپ کو گرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ پاکستان سمیت 100 سے زائد ممالک اس نئے تجارتی اقدام سے متاثر ہوں گے، اور ان میں سے 60 ممالک کو اضافی درآمدی ٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس نئے ٹیرف منصوبے کے تحت 5 اپریل سے امریکہ میں 10% ٹیرف نافذ کیا جائے گا، جبکہ کچھ ممالک کے لیے 9 اپریل سے نافذ ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق یہ اقدامات امریکہ کی معیشت کی بحالی کے لیے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو کمپنیز اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کرتی ہیں ان پر کسی قسم کا ٹیرف عائد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کمپنی امریکہ میں پیداوار کرتی ہے تو اسے اضافی ٹیکس سے مستثنا کیا جائے گا، لیکن جو کمپنیز باہر سے مال منگواتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہوگا۔ تو کیا یہ مشکل ہم پہ ہی پڑے گی؟ نہیں، یہ امریکہ کی عوام پہ بھی پڑے گی۔ اس نئے تجارتی منصوبے کے تحت برطانیہ سے امریکہ میں درآمد ہونے والی اشیاء پہ 10%، یورپی یونین سے آنے والی اشیاء پہ 20%، غیر ملکی گاڑیوں پہ 25% ٹیرف ہے۔ یہ اقدام ٹرمپ کی حکومتی پالیسی کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی سطح پہ نئے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان امریکہ کی معیشت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سنگین موڑ ثابت ہو رہا ہے۔ فچ ریٹنگ ایجنسی یہ کہتی ہے، اس کے سربراہ، یہ گیم چینجر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ کئی ممالک کساد بازاری کا شکار ہو جائیں گے۔ IMF کے ماہر اقتصادیات کین روگف نے اس اقدام پہ کہا کہ یہ ٹرمپ نے عالمی تجارتی نظام پہ ایٹم بم گرایا۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے عالمی تجارتی نظام پہ یہ ایٹم بم ہے، ٹیرف ہے، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، فرق کیا تجارت کے اوپر پڑے گا؟ نہیں، تجارت کے اوپر تو پڑے گا۔ جب کساد بازاری جنم لے گی تو پھر وہ طاقتیں جس کے اوپر امریکہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے، ان طاقتوں کے ساتھ مختلف ممالک کی صف بندیاں ہونا شروع ہوں گی، اور پھر وہ خدشات جو اس وقت جرمنی کو بھی ہیں کہ روس اس کے اوپر حملہ کر دے گا، اور جرمنی نے بہت دہائیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دفاعی بجٹ کے اندر اضافہ کرے، وہ کس صف کے اندر کھڑا ہوگا اگر اس کے اوپر بھی یہ ایلیگیشن لگے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کے اوپر جب لگیں گے تو وہ اپنی صف کس حد تک تبدیل کریں گے کہ جب روس کے معاملے کے اوپر امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے روس کا ساتھ دے رہا ہے۔ نئے ٹیرف کا اثر عالمی سطح پہ واضح ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایشیائی مارکیٹس میں مندی بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ امریکی سٹاک مارکیٹ بھی صدر کے خطاب کے دوران تجارت کے لیے بند رہی تھی۔ جمعرات ٹوٹل مندی تھی۔ ٹرمپ نے اس دن کو یوم آزادی قرار دیا اور کہا کہ امریکہ میں تیار ہونے والی اشیاء پہ کسی بھی قسم کا ٹیرف عائد نہیں ہوگا۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے بھی نئے تجارتی چیلنجز پیدا ہوئے ہیں، لیکن پاکستان پہ 29% ٹیرف عائد کیا گیا۔ چین کو دیکھیں، ویتنام کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، بھارت کو دیکھیں، دیگر ممالک دیکھیں، وہاں پہ مختلف ٹیرف کی شرح مقرر ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کینیڈا اور میکسیکو کے لیے کوئی نیا ٹیرف نہیں ہے، لیکن ان دونوں ممالک کے لیے جو ایگزیکٹو آرڈرز تھے ان کے تحت ایک نیا فریم ورک اپنانا ہوگا۔ اب اس کا مقصد تو تجارتی خسارے کو کم کرنا تھا، لیکن اس کا حتمی معاشی اثر دنیا بھر کے صارفین، خاص طور پہ امریکیوں پر پڑنے کا خدشہ ہے، اور اکنامک ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس ٹیرف کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور امریکی صارفین کو زیادہ قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کے باوجود تجارتی خسارے میں کمی کی بجائے اضافے کا امکان ہے، جیسا کہ ماضی میں اس کی تفصیلات سامنے آئی تھی۔ جب پہلا دور اقتدار سنبھالا گیا ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کا تجارتی خسارہ $480 ارب تھا، جو حکومت چھوڑنے تک $653 ارب تک پہنچا تھا، یعنی GDP کا تقریباً 3%۔ تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایک بڑا سبب امریکی ڈالر کی عالمی قدر میں اضافہ تھا۔ امریکی ڈالر کی قدر میں جب اضافہ ہوتا ہے تو غیر ملکی کرنسیز کی طلب میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس سے امریکی ایکسپورٹس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور عالمی سطح پہ ان کی مسابقت کو متاثر کرتی ہیں۔ اور ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے ٹیرف نے ایک طرف عالمی تجارتی نظام میں توازن کو متاثر کیا ہے، تو دوسری طرف ملٹی نیشنل کمپنیز نے ان ٹیرف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی آپریشنز کو دوسرے ممالک جیسے کہ ملائیشیا میں، تھائی لینڈ میں اور ویتنام میں منتقل کر لیا، جہاں سے چینی مصنوعات پھر امریکہ بھیجی جائیں گی۔ اب کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات امریکی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مثبت قدم، مگر یہ نقطۂ نظر اقلیتی ہے۔ امریکن کمپس
उस जैसे क़दामत पसंद थिंक टैंक के डायरेक्टर ऑरेन कास का ये मानना है कि महसूलात अमरीकी कंपनीज़ को अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमरीका में लाने की तरगीब दे सकते हैं। कौमी दिफा के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि तरसील के निज़ाम में भी इस्तेहकाम पैदा करेगा। लिहाजा हालिया टैरिफ इक़दामात के असरात के हवाले से इस बात का कवी इम्कान है कि अमरीकी तजारती खसारा मज़ीद बढ़ जाएगा। आलमी सतह पर मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद अमरीका को इसकी दरकार अशिया का हुसूल और भी महंगा हो जाएगा और दरामदात का बढ़ता हुआ हजम इस खसारे को मज़ीद बढ़ा सकता है। यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में भी दरामदी अशिया के ऊपर टैक्स लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था ताकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। आप देखें इंडिया फर्स्ट, उसका मतलब क्या था? मेक इन इंडिया पॉलिसी अपनाई जाए। पाकिस्तान में भी ये मुख्तलिफ ममालिक में ये होता है कि यहाँ की स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है कि जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट के ऊपर इन्हसार करती है। वो रॉ मटेरियल इधर से नहीं बनता, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे चीज़ें प्रोसेस होती हैं, फिर रिफ़ाइन करने के बाद उसे दूसरे ममालिक में भिजवाया जाता है। जब रॉ मटेरियल के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा तो फिर क्या बनेगा? तो ये सिर्फ मसाइल हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए नहीं, अमरीकियों के लिए भी होंगे। देखिए कि इसमें नई सफ़बंदियाँ क्या होती हैं और किस बड़ी जंग को जन्म देती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।